السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، دین کا بہترین کام لے اور آپ کے وقت میں بہت ساری برکت ڈال دے اور آپ سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ جی بچوں، الحمدللہ آج ہم پارہ نمبر 27 کا آغاز کریں گے۔ آئیے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 اور 57 کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے یعنی جنوں اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں۔ جی پیارے بچوں، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس میں انسان کے پیدا کرنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے، مقصد بتایا جا رہا ہے، کیونکہ بچوں ہر بچہ جب تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے تو ضرور سوچتا ہے، آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یعنی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کیا وجہ ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتا رہے ہیں، یعنی دنیا میں آنے کی وجہ بتا رہے ہیں۔ بہت ہی یہ اہم آیت ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کرنے کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ جی، کس مقصد سے پیدا کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جی پیارے بچوں، عبادت کیا ہے اس کو بھی ہم آج اچھی طرح سمجھیں گے۔ یعنی عبادت یہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، تسبیحات، تسبیح پڑھنا، دعائیں کرنا، ذکر اذکار، یہ سب قبول ہو جائیں تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اور ان کی قبولیت کے لیے کہ یہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ جی بالکل صحیح، عبادت ہماری قبول ہو جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ یعنی صرف وہی عبادت قبول ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اور پیارے بچوں، اس کا جواب تو بہت اچھا آپ کو آتا ہوگا کہ یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ اللہ کی مرضی کی عبادت کہاں سے ہمیں پتہ چلے گی؟ یعنی اللہ کی پسند کی عبادت ہمیں کہاں سے پتہ چلے گی؟ جی بالکل صحیح، وہ طریقہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلے گا۔ حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں، یعنی قرآن و سنت سے پتہ چلے گا۔ جی پیارے بچوں، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بتوں کی یا گائے کی یا کسی پیر کی یا کسی قبر والے کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ان کے آگے سجدہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے خداؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں، حصہ دار بناتے ہیں۔ اور بچوں، شرک کرنے والے کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جو شرک کرتے ہیں نا، وہ جنت میں کبھی جا ہی نہیں سکتے۔ بچوں، ایک سوال ہو سکتا ہے، آپ میں سے کسی کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کریں؟ جی بچوں، اس کا جواب سورۃ الفاتحہ میں بھی تھا، جو کہ آپ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں نا، یاد آ گیا؟ اور آج کی آیات میں بھی ہے۔ جی پہلے جواب آج کی آیات سے دیکھتے ہیں، پھر ہم سورۃ الفاتحہ میں سے بھی دیکھیں گے۔ جی بچوں، آج کی آیات میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
میں جنوں اور انسانوں سے کوئی رزق نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یہاں کہا جا رہا ہے تم دنیا میں مجھے چھوڑ کر جن جن کو خدا بناتے ہو، چاہے وہ زندہ پیر ہو یا قبر والا، تو ان خداؤں کو نظر و نیاز اور چندہ یعنی پیسے وغیرہ تو ضرور دیتے ہو نا۔ یعنی تمہارا بنایا ہوا خدا تمہارا محتاج ہے، تم سے چندہ اکٹھا کرتا ہے، تم سے نظر و نیاز دلواتا ہے، یعنی رزق کے لیے تمہارا محتاج ہے، لیکن میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ تم مجھے نہیں کھلاتے بلکہ میں تم سب کو کھلاتا ہوں۔ جی بچوں، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ پھر بچوں آئیے سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ سورۃ الفاتحہ کیا تھی؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا یعنی ساری مخلوق کا رب ہے، پالنے والا ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی اس دن حساب کتاب صرف اللہ لے گا، کسی اور کو حق نہیں ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، یہ میں نے ترجمہ پڑھ دیا۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح اپنے سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کیوں کریں۔ جی کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں سب نعمتیں دی ہیں، وہ خالق ہے، ہمیں بنانے والا ہے، وہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے، وہ اس کائنات کا اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی قیامت کے دن ہمیں حساب بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو دینا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ہم دنیا میں کیا کر کے آئے، کس نیت سے کیا کام کیا، کیا ارادہ تھا، کیا سوچ تھی، کیا قربانی تھی۔ پھر کیوں نہ ہم صرف اس ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آئیے پیارے بچوں ایک بات اور اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ یعنی اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، وہ ہمارا مالک ہے اور ہمیں ہر طرح کا رزق یعنی کھانا پینا، علم وغیرہ دیتا ہے۔ بچوں علم بھی رزق ہوتا ہے، لہٰذا وہ خالق، مالک اور رازق ہونے کی وجہ سے اس قابل ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں۔ یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی تھی نا؟ جی، اور جو عبادت کے لائق ہوتا ہے بچوں، صرف وہی اس قابل ہوتا ہے کہ ہم اس سے مدد مانگیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ جو عبادت کے لائق ہوتا ہے صرف وہی اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے ہم مدد مانگیں۔ جی بچوں، ایک زندہ پیر یا قبر والا یا لکڑی یا پتھر کا جو بھی خدا بنایا ہوتا ہے، نہ تو وہ خالق ہوتا ہے، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہوتا ہے، نہ رازق ہوتا ہے، کسی کو کھانا پینا نہیں دیتا، اور نہ ہی مالک ہے، لہٰذا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے یا اس سے مدد مانگی جائے۔ جی پیارے بچوں، اب سورۃ الرحمن کی پہلی 3 آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ ہے، رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کو بولنا سکھایا ہے۔ جی بچوں، اس آیت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام رحمان سے آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ کہتے تھے رحمان کو تو ہم نہیں جانتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رحمان میں ہوں۔ اس نام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات رحمت کی باعث ہے اور بہت مہربان ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچوں ہمیں پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں زندگی کا مقصد بتایا، وجہ بتائی،
جی کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. ماشاءاللہ اب تو آپ سب کو آ گیا ہے. جی بچوں، اللہ کی عبادت میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، نوافل، ذکر و اذکار یعنی تسبیح اور دعائیں کرنا ہی شامل نہیں ہے. جی بچوں، یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ عبادت کرنے میں یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں، بلکہ ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ کی اطاعت کرنا. جی اطاعت یہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننا بھی عبادت میں شامل ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. دوبارہ دہرا دیتی ہوں کہ عبادت میں صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ذکر اذکار شامل نہیں ہے، بلکہ ان سب کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننا یعنی اطاعت کرنا بھی شامل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یعنی سنت پر عمل کرنا بھی عبادت میں شامل ہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا اور قرآن کو آخری آسمانی کتاب ماننا اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا بھی عبادت میں شامل ہے. اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، بار بار یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو بہت اچھی طرح سے یہ سب یاد ہو جائے. جی پیارے بچوں، سورہ رحمان کی ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر ہے. جی یاد آ گئی؟ الحمدللہ، وہ نعمت ہے زبان. جی بچوں، زبان سے ہم بولتے ہیں. بولنا ایک بہت بڑی صفت ہے. یہ ہمیں جانوروں سے افضل کرتی ہے کیونکہ جانوروں کو بولنا نہیں آتا. اور بچوں، ہر بچہ کون سی زبان بولتا ہے؟ جی جو آپ کی ماں بولتی ہے، جو آپ کے گھر والے بولتے ہیں وہی آپ بولتے ہوں گے نا. جی بچے کو بولنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان ہی کے استعمال سے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دی ہمارے بڑوں کو. اور اب ہمارا فرض ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس مشن کو لے کر آگے چلیں، کیونکہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے اور زبان کا استعمال کر کے ہی ہم دوسروں کو دین کا علم دیں گے. جی بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق دے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.